الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجیہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء حضرات اور علماء کرام جناب مولانا محبوب صاحب قبلہ اور شاعر اسلام جناب صدام رضا بھاگلپور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اشعار میں نعت پاک کی پڑھتا ہوں، آپ حضرات سماعت کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سبھی حضرات محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دے سبحان اللہ، کہ جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا، کہ جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا، جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا، کہ جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا، اس کے لیے ہے جنت، اس کے لیے ہے جنت، تحفہ میرے نبی کا، اس کے لیے ہے جنت، بہت عمدہ، تحفہ میرے نبی کا، جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا۔ سماعت کریں کہ ہم چومے ان کی جالی تو شرک کہہ رہے ہیں، ہم چومے ان کی جالی تو شرک کہہ رہے ہیں، کہ ہم چومے ان کی جالی تو کہ کہہ رہے ہیں، ارے جبریل نے ہے چوما، جبریل نے ہے چوما تلوا میرے نبی کا، جبریل نے ہے چوما تلوا میرے نبی کا، جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا۔ اور یہ بھی قیمتی شعر آپ حضرات سماعت کریں۔ آپ یہ واقعہ سنے ہوں گے
کہ جب حضرت عمر فاروق جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ حضور کو تلاش کر رہے تھے کہ حضور جہاں مل جائے میں انہیں شہید کر دوں، لیکن جو ہی حضور پہ حضرت عمر کی نظر پڑتی ہے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ شیخ فرمائے کہ تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوئے تھے شیدا، تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوئے تھے شیدا، تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوئے تھے شیدا، کہ تھا قتل کا ارادہ کہ تھا قتل کا ارادہ اور پل میں ہوئے تھے شہیدا، جو ہی عمر نے دیکھا، جو ہی عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا، جو ہی عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا، جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا۔ اور یہ آخری سے سماعت کرے کہ اسلام ہنس کے بولا اب کوئی غم نہیں ہے، اسلام ہنس کے بولا اب کوئی غم نہیں ہے، اسلام ہنس کے بولا اب کوئی غم نہیں ہے، کہ اسلام ہنس کے بولا ارے اب کوئی غم نہیں ہے، ارے کربل میں جا رہا ہے، کربل میں جا رہا ہے، ارے بیٹا میرے نبی کا، کربل میں جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوئے تھے شیدا، کہ تھا قتل کا ارادہ پل میں ہوئے تھے شیدا، جو ہی عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا، جو ہی عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا، جو دل سے ہو گیا ہے شیدا میرے نبی کا، اس کے لیے ہے جنت تحفہ میرے نبی کا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے بھی خطبہ مسنہ کے بعد حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے اس سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب اس حدیث پاک میں سے میں آپ کچھ بتانا چاہوں گا۔ حضرت ٹوپی پہننا بھی سنت ہے نا، یہ ٹوپی پہننا بھی سنت ہے، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ ٹوپی پہننا میری سنت ہے، جس نے اس ٹوپی پہننے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ حضور
نے ایسا نہیں فرمایا، بہت ساری سنت ہے، پانی پینا بھی بیٹھ کر سنت ہے، کھانا کھانا بھی بیٹھ کر سنت ہے، دائیں قدم جب آپ چپل یا جوتے میں ڈالتے ہیں وہ بھی سنت ہے، آپ کو بہت ساری چیز ہے جو سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ اگر تم یہ سنت سے اعراض کیا تو مجھ میں سے نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور جس نے نکاح کرنے سے انکار کیا، جس نے نکاح کرنے سے منہ پھیر لیا، گویا کہ وہ میری سوسائٹی سے باہر ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرے برادری سے باہر ہے، تو گویا کہ حضور نے اس کے اپنے سوسائٹی سے باہر رکھا جس نے شادی کرنے سے انکار کیا، حضور نے اپنے برادری سے اسے باہر نکال دیا جس نے شادی کرنے سے اعراض کیا۔ حضرات محترم، یہ نکاح کیا ہے، یہ شادی کیا ہے؟ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو نکاح اتنی بابرکت عمل ہے، اتنی بابرکت عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اور نکاح کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ جب دنیا نہیں بنی تھی، جب یہ آسمان و زمین نہیں بنے تھے، جب کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوا تھا، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، اس وقت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، یہ شادی، یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی نکاح موجود تھا، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت بھی نکاح جیسی عبادت موجود ہے، اس وقت بھی نکاح جیسی عبادت باقی رہنے والی ہے۔ آپ دیکھیں جب دنیا نہیں بنی تھی، ابھی کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا گیا، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ جب قبرستان میں چلے جائیں گے، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنت میں حوروں سے مسلمانوں کا نکاح کیا جائے گا۔ تو گویا جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی نکاح باقی تھا، اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس وقت بھی نکاح جیسی عبادت باقی رہے گی۔ تو یہ نکاح بہت بابرکت عمل ہے، نکاح بہت بابرکت ایک بہت پیاری عبادت ہے، اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے اس کی نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کو آنکھوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے دل میں سرور مل جاتا ہے، اس کے دل کے جو گندگی ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی برکت سے اللہ پاک اس کے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل فرمانے لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے صحابہ تم نکاح کرو، اے صحابہ نکاح کرو، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو اتنے غریب ہیں، آقا ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم اپنا خود کا جو خرچہ ہے وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، جو خود کے جو ہماری خرچہ ہے، جو ہمارے جو گھر کے خرچے ہیں، جو کھانے پینے کے خرچے ہیں، حضور میں خود کا خرچہ اٹھا نہیں پاتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ میں جب شادی کر کے بیوی کو لے کر آؤں گا گھر میں، جب بیوی میرے گھر میں آ جائے گی تو یا رسول اللہ ابھی تو حال یہ ہے کہ میں ایک دن کھاتا ہوں اور 2 دن بھوکے رہتا ہوں، ایک دن کھانا ملتا ہے اور کئی دن مجھے کھانا نہیں ملتا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں نکاح کر لوں گا تو اپنے بیوی کا خیال کیسے رکھوں گا، اپنے بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اے صحابہ تم نکاح کرو، اللہ پاک نکاح کی برکت سے تمہارے گھر میں برکتیں نازل فرمانے لگے گا، تمہارے گھر میں خوشی عطا فرمائے گا۔ ابھی تمہارے گھر میں اگرچہ تمہارے گھر میں بے برکتی ہو رہی ہو، تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن جب تمہارے گھر میں دیندار بیوی آ جائے گی، جب تمہارے گھر میں نمازی بیوی آ جائے گی، جب تمہارے گھر میں قرآن پڑھنے والی بیوی آ جائے گی، جب تمہارے گھر میں نماز و روزہ رکھنے والی بیوی آ جائے گی، تو گویا کہ نیک بیوی ملنے کی وجہ سے، نیک بیوی ملنے کی برکت سے اللہ پاک تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے گا، تمہارے لیے برکت کا دروازہ کھول دے گا۔ تم نکاح کرو، اللہ پاک نکاح کی برکت سے تمہارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ گویا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو
اللہ پاک نکاح کرنے کی برکت سے اس کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے، ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب ہم شادی کریں گے، ہمارے بچے اپنے کاروبار میں سیٹلمنٹ ہو جائیں گے تب ہم شادی کریں گے، ہمارے بچے کوئی اعلیٰ پوسٹ پر جب قائم ہو جائے گا، اعلیٰ پوسٹ پر جب کامیابی حاصل کر لے گا تب اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ نہیں، اگر بچے کی عمر ہو گئی ہے تو آپ نکاح کر دیں، اللہ پاک نکاح کی برکت سے آپ کے بچے کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھے، کوئی صحابہ اگر دیکھا جائے تو آج کے حساب سے کوئی صحابہ اتنے کامیاب نہیں تھے، کوئی صحابہ بہت ایسے صحابہ تھے جن کے پاس نہ کوئی نوکری تھی نہ جن کے پاس کوئی کاروبار تھا، کچھ صحابہ تھے جن کے پاس کاروبار تھے، لیکن آپ دیکھیں بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے جن کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، جن کے پاس کوئی اچھا کاروبار نہیں تھا، لیکن نکاح کرے اور نکاح کرنے کی برکت سے اللہ پاک ان کے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل فرمایا ہے۔ ایک شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، آقا دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میری غریبی کو دور فرما دے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے صحابہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اور پہلے نکاح کر لو پھر میرے پاس آنا، پہلے نکاح کر لو پھر میرے پاس آنا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ یہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں غریبی کو دور کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بے برکتی ہے، آپ دعا کر دے کہ اللہ پاک مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ تو حضور کو چاہیے تھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیتے، کوئی حضور دعا کر دیتے، لیکن حضور فرماتے ہیں اے صحابہ جاؤ اور اپنا نکاح کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا، پہلے نکاح کر لو پھر میرے پاس آنا۔ اب آپ ذرا سوچیں سوال یہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں مال و دولت اللہ پاک مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ پہلے نکاح کر لو پھر میرے پاس آنا۔ وہ صحابہ اپنے گھر کو چلے گئے، گھر پہ جانے کے بعد سوچتے رہے کہ حضور مجھے شادی کے لیے کہے ہیں، حضور مجھے نکاح کرنے کے لیے کہے ہیں، لیکن میں تو اپنا خرچہ اٹھا نہیں پاتا ہوں، میں اپنے بیوی کا خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابہ پھر آقا کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ حضور فرماتے ہیں کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ وہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح نہیں کیا ہے، آقا میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی میں اپنا خرچہ اٹھا نہیں پاتا ہوں، حضور میں اپنے بیوی کا خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ حضور میں نکاح نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ پہلے نکاح کر لو پھر میرے پاس آنا۔ وہ صحابہ گئے اور ایک غریب گھر میں ایک غریب باپ کی یہاں اپنا رشتے ازواج بھیجتے ہیں، وہ غریب باپ آپ کے رشتے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کی شادی ہو جاتی ہے، وہ صحابہ کے آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ وہ صحابہ کچھ تحفہ لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میں آپ کے پاس جب آیا تھا تو آقا میں شکایت لے کر آیا تھا کہ میرے گھر میں بے برکتی ہے، میں بہت غریب ہوں، میں مال و دولت کی دعا کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن یا رسول اللہ جیسے میں نے نکاح کر لیا اللہ پاک نکاح کرنے کی برکت سے میرے گھر میں مال و دولت کو خوب عطا فرما دے رہا، میرے گھر میں خوب برکتیں ہی برکت نازل ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گھر میں بے برکتی کیوں تھا؟ تمہارے گھر میں برکت کس وجہ سے نہیں تھا؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ جب تم نے نکاح کر لیا، جب تمہارے گھر میں دیندار بیوی مل گئی، تمہارے گھر میں نمازی بیوی آئی ہے، تمہارے گھر میں روزہ رکھنے والی بیوی آئی ہے، تمہارے گھر میں قرآن پڑھنے والی بیوی آئی ہے، تو اللہ پاک
نیک بیوی ملنے کی وجہ سے تمہارے گھر سے بے برکتی کو دور فرما دیا ہے۔ اب جاؤ تم لوگ خوشیاں ہی خوشیاں اپنی زندگی کو گزارو، اللہ پاک تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ پاک تمہارے گھر میں خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم آپ نے کیا سمجھا؟ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی برکت سے اللہ پاک غیب سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو نکاح ایسی بابرکت عمل ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو چھوٹی سی گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو استغفر اللہ پڑھ لے، ہم توبہ استغفار کر لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔